ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اس میں جو تباہی ہوئی ہے اس کے پیش نظر اس علاقے کے دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی اندیشوں کا پیدا ہو جانا فطری ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو بحر مردار یا ڈیڈ سی کے آس پاس آباد ہیں۔ ان میں گلف کے بعض ملک بھی شامل ہیں جہاں آپ رہتے اور کام کرتے ہیں۔ ایسے میں وہاں کے حالات سے باخبر رہنا ضروری ہے اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے میں گلف کے زلزلے سے بھارت اور ترکی کا کیا رشتہ ہے۔ آج سنیچر کا دن اور فروری کی 11 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ موجودہ وقت میں گلف میں تباہ کن زلزلوں کے خطرات کی سنگینی کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن جو جیولوجیکل اسٹڈیز کی گئی ہیں اور ان کی روشنی میں جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں ان سے میڈیم یا لانگ ٹرم میں تباہ کن زلزلے کے اندیشوں کو تقویت ملتی ہے، خاص طور پر وہ ملک جو ڈیڈ سی یا بحر میت یا بحر مردار کے قریب آباد ہیں۔ اس لیے پہلے اس پورے علاقے کی جیولوجیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد یہ جانیں گے کہ گلف کے کس کس ملک میں زلزلے کا کتنا خطرہ ہے۔ اس علاقے میں زلزلے کے اندیشے جس بات پر بیسڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ عرب گلف کا پورا علاقہ زمین کے جس حصے پر آباد ہے اسے عربین پلیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ان پلیٹس میں سے ایک ہے جو زمین کی پرت بناتی ہے۔ یہ مغرب یعنی ویسٹ میں ریڈ سی یا بحر احمر کی تہہ سے اور جنوب یعنی ساؤتھ میں گلف آف ایڈن یا خلیج عدن کے نیچے ہے۔ ایران میں زگروس اور مکران کے پہاڑ اور ترکی میں ٹورس کے پہاڑ اس پلیٹ کی نارتھ اور ایسٹ یعنی شمالی اور مشرق سرحد ہیں۔ شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ سے عربی پلیٹ اس باؤنڈری سے جڑی ہوئی ہے جسے بحر مردار یا ڈیڈ سی کی دراڑ کہتے ہیں۔ یہ ریڈ سی کے ناردرن یا شمالی سرے سے ڈیڈ سی سے گزرتے ہوئے ترکی کے ٹورس پہاڑوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں تک ساؤتھ ایسٹ یعنی جنوب مشرق کا تعلق ہے، خلیج عدن یا گلف آف ایڈن کے مشرقی سرے سے مکران کے پہاڑوں کے مشرقی یا ایسٹرن سرے تک یہ پلیٹ جاتی ہے جسے اوینس فالٹ بھی کہتے ہیں۔ زمین کی پرت کے نیچے پردے میں لیکوڈ میگما کی حرکت کی وجہ سے عربی پلیٹ شمال مشرق یا نارتھ ایسٹ کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ سے ریڈ سی کے رقبے میں 15 ملی میٹر سالانہ ایکسپینشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب پلیٹ کی اس حد کو ڈائیورجنٹ کہا جاتا ہے، جیسا کہ خلیج عدن یا گلف آف ایڈن کی گہرائی کی باؤنڈری ہے۔ دوسری طرف اس پلیٹ کا دباؤ بھارت اور ترکی کی پلیٹوں پر بڑھتا ہے، خاص طور پر جب اس کی سرحدیں ایرانی مکران اور زگروس پہاڑوں اور ترکی کے ٹورس کے پہاڑوں کی سرحدوں سے ملتی ہیں۔ اسی لیے ان سرحدوں کو کنورجنس کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنیٹک زلزلے زیادہ تر عرب پلیٹ کی حدود کے ساتھ ہوتے ہیں، خاص طور پر خلیج عقبہ یا گلف آف عقبہ، ڈیڈ سی اور ریڈ سی اور گلف آف ایڈن کا درمیانی علاقہ اور عرب اور ایرانی پلیٹس کو الگ کرنے والی سرحدوں میں۔ اب ذرا یہ بتا دوں کہ گلف کے ملکوں میں جہاں آپ رہتے اور کام کرتے ہیں وہاں زلزلوں کا کس طرح کا اندیشہ موجود ہے۔ عرب سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے مطابق زلزلوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اور ایکٹیو سزمک زون کی فہرست کے مطابق سلطنت عمان گلف کے ان ملکوں میں سے ہے جہاں زلزلوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور قطر کو اس طرح کے جھٹکوں کا سب سے کم خطرہ۔ عمان میں زلزلے کے خطرات کو معتدل یا ماڈریٹ بتایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں زلزلے کا 10% امکان ہے جو اگلے 50 سالوں میں آ سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات یعنی UAE دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس کے بعد کویت اور پھر سعودی عرب۔ یہ گلف کے وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ زلزلے آ سکتے ہیں۔ بحرین گلف میں زلزلے کے خطرات میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے، یعنی GCC کے ملکوں میں بحرین ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں زلزلے کا خطرہ سب سے کم ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہاں زلزلے کا 2% امکان ہے جو اگلے 50 سالوں میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس پورے گلف کے علاقے میں زلزلے کا خطرہ جہاں سب سے کم بتایا جا رہا ہے وہ ہے قطر۔ یہ گلف کے 6 ممبر ملکوں میں چھٹے اور آخری نمبر پر ہے۔ یہاں اگلے 50 سال میں زلزلے کا خطرہ نہیں کے برابر ہے۔ جنوری 2022 میں عربین گلف سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ نے تمام گلف ملکوں سمیت پورے عرب علاقے میں سیزمک ایکٹیویٹی پر ایک کمپریہنسو اسٹڈی جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 40 سال میں پورے عرب خطے خاص طور پر مڈل ایسٹ میں سیزمک ایکٹیویٹی کا خطرہ بڑھے گا۔ اس نے کہا ہے کہ عرب ملکوں کو چاہیے کہ ان خطرات کو نظر انداز نہ کریں اور اپنے یہاں بلڈنگز اور انفراسٹرکچر کے سیفٹی سٹینڈرڈز کے امپلیمنٹیشن پر بھرپور توجہ دیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مڈل ایسٹ کی آبادی 39 کروڑ ہے، جس میں 56% لوگ شہروں میں رہتے ہیں۔ خیال ہے کہ 2025 میں اس علاقے میں شہروں میں رہنے والوں کی تعداد 68% ہو جائے گی۔ اس علاقے کی 18% آبادی زلزلے کے خطرے میں جیتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔